पंजाब में आज बसें चलेंगी या नहीं। पंजाब हुकूमत और ट्रांसपोर्टर्स के दरमियान डेडलॉक बरकरार। ट्रांसपोर्टर्स का हुकूमती एसओपीज को मानने से इनकार। कहा कि अगर तो किराया कम नहीं करेंगे। दूसरी जानी मुसाफिर स्टेशन पर आए, कई घंटे खार होकर वापस चले गए। हुकूमत के लिए नई मुश्किल खड़ी हो गई। पब्लिक ट्रांसपोर्ट चलाने के ऐलान के बावजूद मुसाफिर परेशान है। ट्रांसपोर्टर्स ने बसें सड़कों पर लाने से इनकार कर दिया। रहनुमा ट्रांसपोर्टर इत्तेहाद इस्मतुल्लाह नियाज़ी कहते हैं, यकतरफा फैसले काबिल कबूल नहीं है। हुकूमत मुश्तरका एसओपीज के लिए मुशावरत करे। मुश्तरका एसओपीज तय होने तक पंजाब में ट्रांसपोर्टर ट्रांसपोर्ट बहाल नहीं करेंगे। उन्होंने मुतालबा किया कि टोल प्लाजा टैक्स 1 साल के लिए मौखर किया जाए। को बताएं कि पंजाब हुकूमत की जानिब से ऐलान किया गया था कि पीर के रोज से पब्लिक ट्रांसपोर्ट बहाल हो जाएगी, लेकिन ट्रांसपोर्टर्स की जानिब से हड़ताल का ऐलान कर दिया गया है। उनकी जानिब से कुछ मुतालबात सामने आए हैं और उनका कहना है कि जब तक हमारे मुतालबात पूरे नहीं होते तब तक हम हड़ताल जारी रखेंगे। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ लाहौर से मौजूद है नुमाइंदा टीवी टुडे शुएब हाशमी। जी शुएब, बताइएगा क्या तफसीलात हैं। पंजाब हुकूमत की जानिब से ऐलान किया गया था कि पीर के रोज से ट्रांसपोर्ट बहाल हो जाएगी, लेकिन ट्रांसपोर्ट की जानिब से हड़ताल का ऐलान कर दिया गया है। डेडलॉक बरकरार है, क्या उसकी पेशरफ्त होती देख रहे हैं आप? बिल्कुल, आज से पंजाब हुकूमत की जानिब से ऐलान किया गया था कि आज से ट्रांसपोर्ट जो है वो बिल्कुल चलना शुरू हो जाएगी, लेकिन इस हफ्ते से हुकूमत और ट्रांसपोर्टर्स के दरमियान डेडलॉक जो है वो बिल्कुल बरकरार है। अलबत्ता आज जो लारी अड्डे और जो दूसरे बस स्टेशन हैं वहाँ पे बड़ी बसें जो हैं वो बिल्कुल नहीं चलाई गई। अलबत्ता जो छोटी वैन्स हैं वो चलना शुरू हो गई हैं। छोटी वैन्स में आपको बताता चलूं कि एसओपीज का बिल्कुल ख्याल नहीं रखा गया और जो सोशल डिस्टेंसिंग का हदायतनामा जारी किया गया था बिल्कुल उसकी भी धज्जियां उड़ाई गई और इस हवाले से किसी किस्म के कोई एसओपीज पर अमल नहीं किया गया। जहां तक बात की गई थी कि किरायों में जो है वो 20% तक रियायत दी जाएगी, तो वैन वालों ने किरायों में रियायत जो है वो भी बिल्कुल नजरअंदाज कर दी। इस हवाले से आपको मैं बताता चलूं कि ट्रांसपोर्टर्स के दरमियान और हुकूमत के दरमियान आज दोबारा मुज़ाकरा जो है वो होने जा रहे हैं। इससे कबल जो है ट्रांसपोर्टर एसोसिएशन की जानिब से ऐलान किया गया था कि हुकूमत ने जो एसओपीज बनाए हैं वो इसको बिल्कुल नहीं मानते, क्योंकि अगर 50 मुसाफिरों की कैपेसिटी की अगर कोई बस है तो उस हिसाब से जो हुकूमत ने एसओपी बनाए हैं उसमें ये कहा गया था कि 2 अफराद की सीटों पर एक मुसाफिर जो है वो सफर कर सकेगा। तो इस सूरत हाल में ट्रांसपोर्टर्स का कहना था कि उन्हें बिल्कुल नुकसान हो रहा है। पहले भी काफी अरसे से उनकी बसें जो है वो खड़ी हुई हैं और इस सूरत हाल में उन्हें मुनाफे की बजाय या फायदे की बजाय जो है उल्टा नुकसान होगा, क्योंकि अगर 50 की कैपेसिटी है तो उसमें 25 मुसाफिर सफर कर सकेंगे, जिससे उनके डीजल के अखराजात जो है वो भी पूरे नहीं हो सकेंगे। उनका ये कहना था कि हुकूमत अपने एसओपी पर दोबारा से नजरसानी करे। जब तक हुकूमत ट्रांसपोर्टर्स के साथ बैठकर मुशावरत के साथ एसओपीज नहीं बनाएगी तब तक जो है ये बसें जो हैं वो नहीं चलेंगी, क्योंकि आज लोग जो हैं वो बड़ी तादाद में मुख्तलिफ जो बस स्टेशन हैं, जो बस अड्डे हैं, उन पे वहाँ पे पहुंचे हैं, लेकिन उन्हें मायूसी का सामना करना पड़ा, क्योंकि बसें जो हैं वो नहीं चल रही थी। लोगों को मायूस होकर वहीं से घरों को वापस लौटना पड़ा और लोगों ने जब अड्डे मालकान से रब्ता किया कि बल्कि आज हुकूमत ने कहा था बसों के हवाले से, तो उन्होंने कहा, उनका कहना था कि ये बसें कब चलेंगी हमें इस बारे में कोई इल्म नहीं है। तो लोग जो घरों से आए थे, जिन्होंने अपने दूसरे शहरों में जाना था अपने प्यारों में ईद करने के लिए, उन्हें खासा मायूसी का सामना करना पड़ा। आज जो है अब से कुछ देर के बाद हुकूमत और ट्रांसपोर्टर्स के दरमियान मुज़ाकरा जो है वो दोबारा शुरू होंगे और इन मुज़ाकरात में तवक्को की जा रही है कि किसी किस्म का कोई जो ब्रेक थ्रू है वो होने की तवक्को है। इससे कबल हुकूमत की जानिब से आपको एसओपीज जो है वो जारी कर दिए गए थे। इन एसओपीज के मुताबिक ऐसे तमाम मुसाफिर जो बस अड्डों पे आएंगे, सबसे पहले इनका टेम्परेचर जो है वो चेक किया जाएगा, इन्हें हैंड सैनिटाइजर जो है वो दिया जाएगा। इस हवाले से मजीद ये भी कहा गया था कि जो मुसाफिर बस में सवार होंगे उनके लिए मास्क और ग्लव्स जो है वो पहनना जरूरी होंगे और 60 साल से ज्यादा उम्र के मुसाफिर जो है वो बस में सफर नहीं कर सकेंगे। और अगर किसी मुसाफिर को खांसी या इस किस्म की कोई अलामात जो है वो जाहिर हो तो उन्हें भी बस में सवार नहीं किया जाएगा। ताहम ट्रांसपोर्टर्स की जानिब से इन तमाम एसओपीज को नजरअंदाज कर दिया गया और जहां तक बात थी किरायों में रियायत देने की, तो ट्रांसपोर्टर्स का ये भी मानना है, ये भी कहना है कि वो इन किरायों में जो रियायत के हवाले से जो हुकूमत ने हुक्मनामा जारी किया है वो इसे नहीं मानते, क्योंकि ऑलरेडी हुकूमत ने पैसेंजर्स की कैपेसिटी जो है उसे भी कम कर दिया है और किरायों में कमी भी कर दी है। तो उस सूरत हाल में ट्रांसपोर्टर्स के लिए मुमकिन नहीं है कि वो अपनी बसें जो हैं उन्हें रोड पर लेकर श्रीवाश में ये बताइएगा, तो जैसे आपने कहा कि एक सीट का फासले के साथ मुसाफिर को बैठाने की इजाजत थी,
لیکن جیسا کہ آپ نے بتایا کہ ایس او پیز پر عمل نہیں کیا جا رہا، اور اگر 50 افراد کے بیٹھنے کی گنجائش ہے تو 50 کو ہی بٹھایا جا رہا ہے، 25 کو نہیں بٹھایا جا رہا. تو ایسے میں ٹرانسپورٹرز کی جانب سے اس طرح کے مطالبات کیوں کیے گئے ہیں؟ ایک طرف تو ایس او پیز پر بھی عمل درآمد نہیں کیا جا رہا. جی بالکل، یہ چیزیں اب حکومت کے دیکھنے کی ہیں کہ عوام کو سہولت دی جاتی ہے حکومت کی طرف سے یا نہیں، کیونکہ حکومت کا یہ کہنا تھا کہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں آلریڈی جو ہے وہ خاصی کمی کی جا چکی ہے. اس حوالے سے حکومت کا کہنا تھا کہ ٹرانسپورٹر جو ہے وہ کم از کم 40% تک کرایوں میں رعایت دے، جس کے اوپر ٹرانسپورٹر ایگری نہیں ہوئے تھے. تو ٹرانسپورٹرز کی مشاورت کے بعد یہ چیز پلان ہوئی تھی کہ 18 سے 20% تک کرایوں میں جو ہے وہ کمی کی جائے گی. لیکن آج کی صورتحال یہ تھی کہ بڑی بسیں جو ہیں یا اے سی کوچز جو ہیں وہ بالکل جو ہے وہ روڈ پر نہیں آئی. البتہ ان کی جگہ پر مزدہ وینز اور جو دوسری چھوٹی وینز ہیں وہ چل رہی تھیں، اور ان وینز میں بھی جو ہے وہ سوشل ڈسٹینسنگ کو جو ہے وہ ملوز خاطر نہیں لایا گیا. نہ ہی انہیں جو مسافر سوار ہوئے ان کے پاس ماسک کو چیک کیا گیا، ان کے گلوز کو چیک کیا گیا، اور نہ ہی انہیں کسی قسم کا کو سینیٹائزر کیا جو ہے وہ دیا گیا، اور نہ ہی ان کے ٹیمپریچر چیک کیے گئے. ٹیمپریچر بھی چیک نہیں کیا گیا. شعیب ہاشمی، یہ بھی بتائیے گا کہ وزیر اطلاعات پنجاب فیاض الحسن چوہان کی جانب سے کہا گیا ہے کہ آج مذاکرات ہوں گے اور عوام کو خوشخبری ملے گی، لیکن ٹرانسپورٹر کی جانب سے ایک یہ بھی مطالبہ کیا گیا ہے کہ ٹول پلازا کا جو ٹیکس ہے 1 سال کے لیے مؤخر کیا جائے. تو کیا یہ قابل عمل ہے؟ کیا اس طرح کے مطالبات کو مد نظر رکھ کر کوئی پیش رفت ممکن ہے؟ جی بالکل، حکومت کی جانب سے تو یہ کہا گیا تھا کہ آج جو مذاکرات دوبارہ ہونے جا رہے ہیں اس میں کوئی بڑے بریک تھرو کا امکان ہے، لیکن ایسا کچھ ہوتا ہوا دکھائی نہیں دے رہا فی الحال، کیونکہ ٹرانسپورٹر جو ہیں وہ اپنے مطالبات کے اوپر ڈٹے ہوئے ہیں. ان کی جانب سے بالکل یہ بھی ایک تجویز سامنے آئی 1 سال کے لیے جو ٹول ٹیکسز ہیں انہیں مؤخر کیا جائے تاکہ ٹرانسپورٹر جو ہیں انہیں کسی طرح سے کچھ سہولت جو ہے وہ مل سکے. لیکن ابھی تک ڈیڈ لاک جو ہے وہ برقرار ہے. ابھی دوبارہ مذاکرات حکومت کے ساتھ ہوں گے ٹرانسپورٹرز کے، اور اس کے بعد جو ہے یہ چیز سامنے آئے گی کہ آیا انہیں ٹرانسپورٹ چلانے کے حوالے سے حکومت کے ایس او پیز منظور ہیں یا نہیں منظور ہے. دوسری جانب حکومت جو ہے وہ ہمارے ذرائع کے مطابق حکومت کا یہ کہنا ہے کہ ٹرانسپورٹرز کو یہ جو کرایوں میں کمی ہے وہ لازمی کرنا ہوگی، کیونکہ پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں حکومت نے خاصی کمی کر دی ہے. تو اس حوالے سے عوام کو بھی ہے اس کا ریلیف ملنا چاہیے، کیونکہ عوام بھی خاصے پریشان ہے اور ان کی وہ قوت خرید اور قوت استداد وہ نہیں رہی جو آج سے 2 ماہ پہلے تھی. تو اس حوالے سے ٹرانسپورٹرز جو ہیں انہیں حکومت کا ساتھ دینا ہوگا. جبکہ ٹرانسپورٹرز کے کرائے کے حوالے سے جب ہماری ان سے بات ہوئی تھی، عظمت اللہ نیازی جو کہ ٹرانسپورٹر ایسوسی ایشن کے صدر ہیں، تو ان کا کہنا تھا کہ حکومت نے جو ایس او پیز بنائے تھے اس میں ہم سے مشاورت نہیں کی گئی. بہت شکریہ شعیب ہاشمی، آپ ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے. مشترکہ ایس او پیز کے لیے مشاورت کی جائے، مشترکہ ایس او پیز طے ہونے تک پنجاب میں ٹرانسپورٹ بحال نہیں کریں گے. ابھی آپ کو براہ راست لیے چلتے ہیں. وزیر اعظم کے معاون خصوصی عثمان ڈار خطاب کر رہے ہیں. پورٹل ایپ آپ لوگ رجسٹر ہوئے ہیں تو آپ بہت ہیلپ کر سکتے ہیں، مدد کر سکتے ہیں اپنے علاقے کے بے روزگار لوگوں کی. میں سمجھتا ہوں کہ یہی 10 لاکھ نوجوان اگر اپنے علاقوں سے 4 سے 5 بے روزگار لوگ آئیڈینٹیفائی کریں، ان کا ڈیٹا اندراج کر دیں، تو حکومت کا جو ٹارگٹ ہے 40 سے 50 لاکھ بے روزگار لوگوں تک پہنچنے کا، یہ انشاءاللہ تعالی وزیر اعظم عمران خان صاحب کی ٹائیگر فورس ہی پورا کر دے گی. اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ 12,000 روپے 4 سے 5 لوگوں کو آپ لوگوں کی کوشش سے پہنچیں گے تو اس کا اجر انشاءاللہ تعالی، اس کا صلہ آپ کو اللہ تعالیٰ کی ذات دے گی. جس قومی جذبے کے ساتھ آپ لوگ باہر آئے ہیں وہ انشاءاللہ تعالی پاکستان کو اس کرونا کرائسس سے نکالنے میں پوری طرح مدد کرے گا. میں آخر میں ملک امین اسلم صاحب آپ کا ایک دفعہ پھر شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. ماشاءاللہ میں دیکھ رہا ہوں آپ جیسے کہہ رہے تھے کہ اسی ٹائیگر فورس کو مستقبل میں ہم نے انشاءاللہ تعالی گرین فورس بنانا ہے، اور میں دیکھ رہا ہوں اٹک میں سب نے گرین جیکٹس پہن رکھی ہیں پہلے ہی. تو آپ لوگ تیار رہیں. وزیر اعظم عمران خان صاحب کی ہدایات ہیں کہ آپ لوگوں کو انشاءاللہ تعالی ہم پاکستان میں مختلف قسم کے جو قومی ایشوز ہیں انشاءاللہ تعالی اس میں بھی انگیج رکھیں گے. اور آپ لوگوں کی یہ جو محنت ہے، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ کسی سطح پہ بھی آپ کی یہ محنت ضائع نہیں جائے گی. 2 طرح کے لوگ ہمارے معاشرے میں، سوسائٹی میں 2 طرح کے لوگ کنٹریبیوٹ کرتے ہیں. ایک وہ لوگ جن کو اللہ تعالیٰ نے وسائل دیے ہیں، وہ وسائل کی شکل میں جیسے وزیر اعظم عمران خان صاحب نے کرونا ریلیف فنڈ کا آغاز کیا تو اربوں روپے لوگوں نے اس میں جمع کروائے ہیں.
मैं पाकिस्तान के अंदर उन तमाम पाकिस्तानियों को खराज तहसीन भी पेश करता हूं, सलूट भी पेश करता हूं और पूरी कौम को उन पे फख्र है जिन्होंने अरबों रुपए वजीर आजम इमरान खान साहब के कोरोना रिलीफ फंड में जमा करवाए। ओवरसीज पाकिस्तानी जिन्होंने हमेशा मुश्किल वक्त में पाकिस्तान की मदद की, ओवरसीज पाकिस्तानियों ने अरबों रुपए वजीर आजम के कोरोना रिलीफ फंड में जमा कराए। और दूसरी तरफ आप लोग हैं, मुआशरे के वो लोग जिनके पास वसाइल तो नहीं लेकिन एक जज्बा है, वो अपना वक्त कंट्रीब्यूट करते हैं, डोनेट करते हैं। जिस तरह पाकिस्तान के बहादुर 10 लाख नौजवान बगैर किसी मुआवजे के, सेल्फलेस, बगैर किसी लालच के, बगैर किसी जॉब के। वज़ीर आज़म के मामले खुसूसी उस्मान डार तकरीब से खिताब कर रहे हैं। आपको बताएं कि वज़ीर आज़म के मामले खुसूसी उस्मान डार अटक में मौजूद है और तकरीब से खिताब कर रहे हैं। अहम खबर शामिल करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना वायरस से मुतालिक आज खुद नोटिस केस की समाअत। सुप्रीम कोर्ट ने हफ्ता और इतवार को भी मुल्क की तमाम छोटी बड़ी मार्केट्स खुले रखने का हुक्म दे दिया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि क्या वबा ने हुकूमतों से वादा कर रखा है कि वो हफ्ता और इतवार को नहीं आएगी? क्या हुकूमतें हफ्ता इतवार को थक जाती हैं? अदालत ने चीफ सेक्रेटरी सिंध को फौरी अदालत तलब कर लिया। सिंध हुकूमत से बड़े शॉपिंग मॉल्स खोलने के लिए भी हदायत तलब कर ली। एडवोकेट जनरल्स का अदालत में कहना था कि हुकूमत आज से शॉपिंग मॉल्स खोलने पर गौर कर रही है। जस्टिस मजहर आलम ने कहा कि बाकी मार्केट खुली होंगी तो शॉपिंग मॉल्स बंद करने का क्या जवाब है। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने रिमार्क्स दिए कि आप नए कपड़े नहीं पहनना चाहते लेकिन दूसरे लेना चाहते हैं। बहुत से घराने सिर्फ ईद पर ही नए कपड़े पहनते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना वायरस से मुतालिक आज खुद नोटिस केस की समाअत। सुप्रीम कोर्ट ने हफ्ता और इतवार को भी तमाम मार्केट खुली रखने का हुक्म दे दिया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि क्या वबा ने हुकूमतों से वादा कर रखा है कि वो हफ्ता और इतवार को नहीं आएगी? क्या हुकूमतें हफ्ता इतवार को थक जाती हैं? अदालत ने चीफ सेक्रेटरी सिंध को फौरी अदालत तलब कर लिया। सिंध हुकूमत से बड़े शॉपिंग मॉल्स खोलने के लिए भी हदायत तलब कर ली। एडवोकेट जनरल्स का अदालत में कहना था कि हुकूमत आज से शॉपिंग मॉल्स खोलने पर गौर कर रही है। जस्टिस मजहर आलम ने कहा कि बाकी मार्केट्स खुली होंगी तो शॉपिंग मॉल्स बंद करने का क्या जवाब है। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने रिमार्क्स दिए कि आप नए कपड़े नहीं पहनना चाहते लेकिन दूसरे लेना चाहते हैं। बहुत से घराने सिर्फ ईद पर ही नए कपड़े पहनते हैं। सुप्रीम कोर्ट में कोरोना वायरस से मुतालिक आज खुद नोटिस केस की समाअत हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने हफ्ता और इतवार को भी मुल्क की तमाम छोटी बड़ी मार्केट्स खुली रखने का हुक्म दे दिया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए हैं कि क्या वबा ने हुकूमतों से वादा कर रखा है कि वो हफ्ता और इतवार को नहीं आएगी? क्या हुकूमतें हफ्ता इतवार को थक जाती हैं? अदालत ने चीफ सेक्रेटरी सिंध को फौरी अदालत तलब कर लिया। सिंध हुकूमत से बड़े शॉपिंग मॉल्स खोलने के लिए भी हदायत तलब कर ली। एडवोकेट जनरल्स का अदालत में कहना था कि हुकूमत आज से शॉपिंग मॉल्स खोलने पर गौर कर रही है। जस्टिस मजहर आलम ने कहा कि बाकी मार्केट्स खुली होंगी तो शॉपिंग मॉल्स बंद करने का क्या जवाब है। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने रिमार्क्स दिए कि आप नए कपड़े नहीं पहनना चाहते लेकिन दूसरे लेना चाहते हैं। बहुत से घराने सिर्फ ईद पर ही नए कपड़े पहनते हैं। सुप्रीम कोर्ट में कोरोना वायरस से मुतालिक आज खुद नोटिस केस की समाअत। सुप्रीम कोर्ट ने हफ्ता और इतवार को भी मुल्क की तमाम छोटी बड़ी मार्केट्स खुली रखने का हुक्म दे दिया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि क्या वबा ने हुकूमत से वादा कर रखा है कि वो हफ्ता और इतवार को नहीं आएगी? क्या हुकूमतें हफ्ता इतवार को थक जाती हैं? अदालत ने चीफ सेक्रेटरी सिंध को फौरी अदालत तलब कर लिया। सिंध हुकूमत से बड़े शॉपिंग मॉल्स खोलने के लिए भी हदायत तलब कर ली। एडवोकेट जनरल का अदालत में कहना था कि हुकूमत आज से शॉपिंग मॉल्स खोलने पर गौर कर रही है। जस्टिस मजहर आलम ने कहा कि बाकी मार्केट्स खुली होंगी तो शॉपिंग मॉल्स बंद करने का क्या जवाब है। सुप्रीम कोर्ट में कोरोना वायरस से मुतालिक आज खुद नोटिस केस की समाअत। सुप्रीम कोर्ट ने हफ्ता और इतवार को मुल्क भर की तमाम छोटी बड़ी मार्केट्स खुली रखने का हुक्म दे दिया है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए हैं कि क्या वबा ने हुकूमत से वादा कर रखा है कि वो हफ्ता इतवार को नहीं आएगी?
خبروں کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں۔ صوبائی وزیر اطلاعات فیاض الحسن چوہان نے ٹرانسپورٹر سے مذاکرات کا اعلان کر دیا۔ کہتے ہیں آج تمام معاملات طے ہو جائیں گے، عوام کو جلد خوشخبری ملے گی۔ ٹرانسپورٹرز کے ساتھ معاملات طے نہ ہونے پر پنجاب حکومت ایک بار پھر حرکت میں آ گئی۔ صوبائی وزیر اطلاعات فیاض الحسن چوہان نے ٹرانسپورٹر سے مذاکرات کا اعلان کر دیا۔ کہتے ہیں آج تمام معاملات طے ہو جائیں گے، عوام کو جلد خوشخبری ملے گی۔ اہم خبر شامل کریں گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے فردوس مارکیٹ انڈر پاس منصوبے کا سنگ بنیاد رکھ دیا۔ منصوبے پر 1 ارب 76 کروڑ روپے کا تخمینہ لگایا گیا ہے۔ تعمیراتی لاگت کا تخمینہ 1 ارب 9 کروڑ روپے لگایا گیا ہے۔ انڈر پاس کی تعمیر 4 ماہ میں مکمل ہوگی۔ 2 رویہ انڈر پاس 540 میٹر طویل اور دونوں طرف سے 2 لینز پر مشتمل ہوگا۔ آپ کو بتائیں کہ وزیر اعلیٰ پنجاب نے فردوس مارکیٹ انڈر پاس منصوبے کا سنگ بنیاد رکھ دیا۔ منصوبے پر 1 ارب 76 کروڑ روپے کا تخمینہ لگایا گیا ہے۔ تعمیراتی لاگت کا تخمینہ 1 ارب 9 کروڑ روپے لگایا گیا ہے۔ انڈر پاس کی تعمیر 4 ماہ میں مکمل ہوگی۔ 2 رویہ انڈر پاس 540 میٹر طویل اور دونوں طرف سے 2 لینز پر مشتمل ہوگا۔ اہم خبر سے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے فردوس مارکیٹ انڈر پاس منصوبے کا سنگ بنیاد رکھ دیا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے فردوس مارکیٹ انڈر پاس منصوبے کا سنگ بنیاد رکھ دیا۔ منصوبے پر 1 ارب 76 کروڑ روپے کا تخمینہ لگایا گیا ہے۔ تعمیراتی لاگت کا تخمینہ 1 ارب 9 کروڑ روپے لگایا گیا ہے۔ انڈر پاس کی تعمیر 4 ماہ میں مکمل ہوگی۔ 2 رویہ انڈر پاس 540 میٹر طویل اور دونوں طرف سے 2 لینز پر مشتمل ہوگا۔ اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہے نمائندہ ٹی وی ٹوڈے شعیب ہاشمی۔ شعیب ہاشمی، وزیر اعلیٰ پنجاب کی جانب سے آج فردوس مارکیٹ انڈر پاس منصوبے کا سنگ بنیاد رکھ دیا گیا ہے، کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس؟ جی بالکل، آج فردوس مارکیٹ کے اندر پاس منصوبے کا سنگ بنیاد رکھ دیا گیا ہے۔ آپ کو بتاتا چلوں کہ اس منصوبے پر مجموعی طور پر 1 ارب 76 کروڑ روپے لاگت آئے گی، جبکہ فردوس مارکیٹ اندر پاس کا جو پروجیکٹ ہے اس کی تعمیراتی لاگت جو ہے اس کا تخمینہ 1 ارب 9 کروڑ روپے لگایا گیا تھا۔ اس حوالے سے وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار نے بتایا کہ حکومت نے شفاف ٹینڈرنگ کے ذریعے تعمیراتی لاگت میں 13 کروڑ روپے کی خطیر رقم کی بچت کی ہے۔ انہوں نے یہ کہا کہ تعمیراتی لاگت اب 96 کروڑ روپے جو ہے وہ ہوگی اور انڈر پاس 4 ماہ میں مکمل ہو جائے گا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار کا کہنا تھا کہ پسماندہ علاقوں کے منصوبوں کی طرح لاہور کے اس اہم منصوبے کی پیش رفت کی وہ خود نگرانی کریں گے، جبکہ تعمیراتی لاگت میں بجٹ پر انہوں نے ایل ڈی اے کے حکام کو شاباش بھی دی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا مزید کہنا تھا کہ قومی خزانے پائی کے وہ امین ہیں اور ہم نے عوام کے وسائل بچانے ہیں، جبکہ ماضی میں ان وسائل کا اجاڑا جو ہے وہ کیا گیا۔ وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کا مزید یہ کہنا تھا کہ ماضی کے دور میں ترجیح پیسہ بنانا تھا، ہم نے عوام کا پیسہ بچایا ہے۔ انہوں نے کہا کہ بچایا گیا پیسہ عوام کی فلاح و بہبود پر خرچ کیا جائے گا۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ شعیب ہاشمی، آپ ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا کہنا ہے ہمارا مقصد عوام کی خدمت کرنا ہے، پیسہ بچانا نہیں ہے۔ اہم خبر شامل کریں گے۔ سپریم کورٹ میں کرونا وائرس سے متعلق از خود نوٹس کیس کی سماعت۔ سپریم کورٹ نے ہفتہ اور اتوار کو بھی ملک کی تمام چھوٹی بڑی مارکیٹس کھولنے کا حکم دے دیا ہے۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے ہیں کہ کیا وبا نے حکومتوں سے وعدہ کر رکھا ہے وہ ہفتہ اور اتوار کو نہیں آئے گی؟ کیا حکومتیں ہفتہ اتوار کو تھک جاتی ہیں؟ عدالت نے چیف سیکرٹری سندھ کو فوری عدالت طلب کر لیا۔ سندھ حکومت سے بڑے شاپنگ مالز کھولنے کے لیے بھی ہدایات طلب کر لی گئی ہیں۔ ایڈوکیٹ جنرل کا عدالت میں کہنا تھا کہ حکومت آج سے شاپنگ مالز کھولنے پر غور کر رہی ہے۔ جسٹس مظہر عالم نے کہا کہ باقی مارکیٹیں کھلی ہوں گی۔ اس پر بات کرنے کے لیے اسلام آباد سے ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈپٹی بیورو چیف رانا کامران۔ رانا کامران، سپریم کورٹ کی جانب سے از خود نوٹس لیا گیا تھا، آج کی کارروائی کے حوالے سے بتائیے گا۔
جی بالکل، سپریم کورٹ نے آج بڑا فیصلہ کیا، اور میں بتاتا چلوں کہ 5 رکنی بینچ ہیں چیف جسٹس پاکستان سپریم کورٹ کی سربراہی میں آج خود کیس کی سماعت کر رہے ہیں، اور آج چیف جسٹس نے تاجروں کے ہاتھ میں بہت بڑے فیصلے کیے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ عید کے موقع پر چونکہ حکومت یہ فیصلہ کر چکی تھی کہ جمعہ اور ہفتہ اتوار کو مارکیٹیں بند رہیں گی، تو اس پر چیف جسٹس پاکستان نے کہا کہ ایک تو حکومت جہاں پہ پیسے لگا رہی ہے وہاں پہ نظر نہیں آ رہے، اور بجائے سیل کرنے کے، دکانوں کو سیل کرنے کے اور تاجروں کو تنگ کرنے کے، حکومت جو ہے وہ ایس او پی سے عمل درآمد کرے، ہمیں کہیں بھی جو حکومت کی ریٹ ہے وہ نظر نہیں آ رہی۔ تو چیف جسٹس نے یہ بھی کہا کہ شاپنگ مال کو بند کرنے کا کیا منطق ہے، اس سے کیا آپ کے ساتھ کوئی کمٹمنٹ ہے بیماری کی کہ وہ ان علاقوں میں آئے گی اور ان علاقوں میں نہیں آئے گی۔ اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ انہوں نے یہ بھی ریمارک کی ہے کہ یہ جس کو دل کرتا ہے اس کو آپ کورونا کا مریض ڈکلیئر کر دیتے ہیں، اور جہاں پیسہ خرچ کر رہے ہیں وہاں پہ نظر نہیں آ رہا۔ تو چیف جسٹس کافی جو ہے وفاق کی کارکردگی میں کافی برہم نظر آئے، اور انہوں نے سختی سے انتظامیہ کو منع کیا کہ وہ شاپنگ مال کو سیل نہ کریں۔ فی الحال کراچی میں اور لاہور سمیت جو دیگر جتنے بھی بڑے شہر ہیں وہاں پہ جو ان کو شکایتیں موصول ہو رہی تھی کہ وہاں پہ انتظامیہ جو ہے وہ دکانوں کو اور جو پلازوں کو سیل کر رہی ہے، تو اس حوالے سے انہوں نے سختی سے منع کر دیا ہے سپریم کورٹ نے کہ مارکیٹیں کھلے رکھنے کا فیصلہ، جس کو تاجر کمیونٹی نے بڑا ویلکم کیا ہے۔ جی رانا کامران، یہ بتائیے گا حکومت کی جانب سے کیا موقف پیش کیا گیا؟ دیکھیں، حکومت کی طرف سے ظفر مرزا سے تلخ سوال کیے جس کا کوئی خاطر خواہ جواب وہ نہیں دے سکے۔ اس کے علاوہ جو رپورٹ تھی این ڈی ایم اے نے، وہ رپورٹ بھی پیش کی۔ این ڈی ایم اے نے ان کو یہ بھی بتایا کہ رپورٹ میں یہ بھی بتایا گیا کہ حکومت جو ہے وہ این ڈی ایم اے جو کسی سے نقدی کی صورت میں امداد نہیں لے رہی، بلکہ جو بھی ہمیں امداد موصول ہو رہی ہے وہ ان شیپ آف سامان وغیرہ ہے۔ اور اس کے علاوہ این ڈی ایم اے نے یہ بھی بتایا کہ نیٹ ولیج کے تحت لوکل ملٹری اتھارٹی نے ٹینٹ ولیج کے تحت 1300 سہولت ان کے لیے کرنٹینا کے مریضوں کی سہولت فراہم کر رکھی ہے۔ اس کے علاوہ یہ بھی رپورٹ میں بتایا گیا کہ پاکستان ریلوے نے 2 ٹرینیں جو ہیں وہ بطور کرنٹینا ان کو مختص کر رکھی ہیں۔ اور یہ اس کے علاوہ جو ڈیٹیل تھی ان کو جو ابھی تک امداد ملی ہے این ڈی ایم او، یہ 125 صفحات کا مچر رپورٹ جو ہے وہ وزیر اعظم، جس میں وزیر اعظم پاکستان نے 25 ارب 30 کروڑ مختص کیے تھے، وزارت صحت کی جانب سے 50 ارب مختص کیے تھے جو تاحال ابھی تک جاری نہیں کیے گئے۔ اس کے علاوہ ایشین ڈیولپمنٹ فنڈ سے جو 8 ارب جاری کیے گئے تھے۔ تو یہ ساری تفصیلات جو ہیں وہ این ڈی ایم اے نے سپریم کورٹ میں جمع کرا دی۔ اس کے علاوہ سپریم کورٹ کو یہ بھی بتایا گیا کہ اس سے آڈٹ کے لیے بھی آڈیٹر جنرل کو جو این ڈی ایم اے وہ ایک درخواست دے چکی ہے کہ جس کے تحت وہ ان تمام جو جتنی بھی رقوم اس کو این ڈی ایم اے کو موصول ہوئی ہیں وہ ان کا آڈٹ کرے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ رانا کامران، آپ ہمارے ساتھ موجود تھے۔ چیف جسٹس کی جانب سے ریمارکس دیے گئے ہیں کہ حکومتی ریٹ کہیں نظر نہیں آ رہی، جہاں پیسہ خرچ کر رہے ہیں وہاں نظر نہیں آ رہا۔ از خود نوٹس لیا گیا تھا اور 5 رکنی بینچ چیف جسٹس کی سربراہی میں اس کیس کی سماعت کر رہا ہے۔ خبروں کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں۔ سندھ ٹرانسپورٹرز نے 20 مئی سے بسیں چلانے کا اعلان کر دیا۔ کہتے ہیں اجازت نہ ملی تو گاڑیاں سڑکوں پر کھڑی کر دیں گے۔ وفاق کی اجازت کے بعد پنجاب اور خیبر پختونخوا میں بسیں چل جائیں گی، اس لیے سندھ حکومت بھی اجازت دے۔ سندھ ٹرانسپورٹرز بھی میدان میں آ گئے، 20 مئی سے بسیں چلانے کا اعلان کر دیا۔ ٹرانسپورٹر کا کہنا تھا کہ حکومت سے اجازت نہ ملی تو گاڑیاں سڑکوں پر کھڑی کر دیں گے، ہمارے ساتھ سوتیلوں جیسا سلوک کیا جا رہا ہے۔ وفاق کی اجازت کے بعد پنجاب اور خیبر پختونخوا میں بسیں چل جائیں گی، اس لیے سندھ حکومت بھی اجازت دے۔ گھروں میں فاقے پڑ رہے ہیں لیکن حکومت کو احساس ہی نہیں ہے۔ خبر شامل کریں گے کراچی سے۔ کراچی کے تاجروں نے آج سے تمام کاروبار کھولنے کا اعلان کر دیا۔ افطار کے بعد دکانیں کھولیں گے، جیلیں بھر دیں گے، لیکن رات دیر تک کاروبار کریں گے۔ اگر کوئی حق نہیں دے گا تو چھیننا جانتے ہیں۔ چھوٹے تاجروں نے حکومت کی جانب سے اجازت ملنے کے باوجود آج سے افطار کے بعد بھی شہر بھر کے تجارتی مراکز اور شاپنگ مالز کھولنے کا اعلان کر دیا ہے۔ دوسری جانب حکومت سندھ نے سیل کی گئی مارکیٹوں کو کھولنے کا اعلان کر دیا، تاہم کاروباری مراکز سے دیر تک کھولنے اور شاپنگ مالز کو اجازت دینے پر ڈیڈ لاک برقرار ہے۔ تاجروں کا کہنا تھا کہ 6-7 دن باقی ہے، ان میں کاروباری مراکز کو رات دیر تک کھولنے دیا جائے۔ ہمارے لوگ شدید پریشانی میں ہیں، حکومت سندھ اس بات کو سمجھنے کی کوشش کرے۔ ہم جیلیں بھرنے کے لیے تیار ہیں لیکن مارکیٹس کھولیں گے۔ تاجروں کی جانب سے یہ اعلان کیا گیا ہے کہ رات گئے تک دکانیں کھولی جائیں گی۔
باوجود اس کے کہ حکومت سندھ کی جانب سے پابندی عائد کی گئی ہے، لیکن تاجروں نے کہا ہے کہ وہ ہر صورت دکانیں کھولیں گے۔ چھوٹے تاجروں نے حکومت کی جانب سے اجازت نہ ملنے کے باوجود آج سے افطار کے بعد بھی شہر بھر کے تجارتی مراکز اور شاپنگ مالز کھولنے کا اعلان کر دیا۔ دوسری جانب حکومت سندھ نے سیل کی گئی مارکیٹس کو کھولنے کا اعلان کر دیا ہے، تاہم کاروباری مراکز سے دیر تک کھولنے اور شاپنگ مالز کو اجازت دینے پر ڈیڈ لاک برقرار ہے۔ دوسری جانب وزیر تعلیم سندھ سعید غنی کہتے ہیں بڑی مارکیٹس اور شاپنگ مالز کسی صورت کھولنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ ہم 31 مئی کے فیصلے پر قائم ہیں۔ چھوٹے کاروبار کھولیں، SOPs پر عمل کریں۔ حکومت قانون کی خلاف ورزی پر کارروائی کا حق رکھتی ہے۔ فیصلے اس وقت تبدیل کریں گے جب صورتحال بہتر ہوگی۔ صوبائی وزیر سعید غنی کا کہنا تھا کہ اگر کسی نے حکومتی احکامات کی پابندی نہیں کی تو اس کے خلاف کارروائی کریں گے اور دکانیں بھی سیل کر دی جائیں گی۔ کرونا وائرس ختم ہو جائے تو کاروبار مکمل طور پر کھول دیا جائے گا۔ ہمیں معلوم ہے کہ کس کے اکسانے پر سب کچھ کیا جا رہا ہے۔ تحریک انصاف پہلے دن سے سندھ حکومت کے فیصلوں کو سبوتاژ کرنے میں مصروف عمل ہے۔ خبر شامل کریں گے پنجاب سے۔ پنجاب بھر میں آج سے بڑے شاپنگ مالز کھل گئے۔ حکومت کا مارکیٹس کے اوقات میں تبدیلی پر غور۔ عید کے باعث 4 روز مارکیٹ شام 5 بجے کے بجائے رات 10 بجے تک کھولنے پر غور۔ حتمی فیصلے کا جلد امکان ہے۔ پنجاب بھر میں آج سے بڑے شاپنگ مالز کھل گئے۔ شاپنگ مال شام 5 بجے تک کھلیں گے، جبکہ تاجروں نے عید کی وجہ سے اوقات کار بڑھانے کا مطالبہ کیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ اس طرح عوام کا رش کم رہے گا اور SOPs پر عمل درآمد میں آسانی ہوگی۔ دوسری جانب حکومت مارکیٹوں کے اوقات میں تبدیلی پر غور کر رہی ہے۔ عید کے باعث 4 روز مارکیٹ سے شام 5 بجے کے بجائے رات 10 بجے تک کھولنے کا امکان ہے۔ حتمی فیصلہ جلد حکومت کی طرف سے کیا جائے گا۔ اس پر بات کرنے کے لیے لاہور سے ہمارے ساتھ موجود ہیں علی طارق۔ جی علی طارق، بتائیے گا کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس؟ لاہور کی صورتحال یہ ہے کہ آج پیر ہے، مارکیٹ جو ہیں وہ کھل گئی ہیں، جن کا جو ٹائم ہے وہ 5 بجے تک کا کہا گیا ہے کہ 5 بجے جو ہے مارکیٹ بند کر دی جائے گی، لیکن تاجروں کی طرف سے یہ مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ جو مارکیٹ ہے وہ 5 بجے نہیں بلکہ 10 بجے تک رات جو ہے کھولنے کی اجازت دی جائے، کیونکہ جو 5 بجے جب مارکیٹس بند ہو جائیں گی اور صبح جو ہے 9 بجے کھلیں گی تو اس کا جو ریزلٹ ہے وہ یہ آ رہا ہے کہ رش جو ہے وہ بڑھ گیا ہے، جس سے SOPs پہ جو عمل درآمد کرانا ہے وہ بھی مشکل ہو گیا ہے۔ ہم نے دیکھا ہے مارکیٹس میں جا کر کے جو لوگ ہیں وہ بڑی تعداد میں ہیں، سینیٹائزر اور جو ماسک وغیرہ وہ بھی نہیں پہنا ہوا، اور جو دکاندار ہیں وہ بھی جو ہے وہ SOPs پہ عمل درآمد نہیں کروا سکتے۔ تو اب تاجروں نے یہ مطالبہ کیا ہے کہ جب مارکیٹ کا جو ٹائم ہے وہ زیادہ کر دیا جائے گا تو جو ہے لوگوں کا رش بھی کم ہوگا، لوگوں کو پتا ہوگا کہ 10 بجے تک مارکیٹس کھلی ہیں، کچھ لوگ روزے سے پہلے اور کچھ لوگ روزے کے بعد آ کے بھی جو ہے شاپنگ کر سکیں گے عید کی، تو جو رش ہے وہ کم ہوگا، اور جب رش کم ہوگا تو جو SOPs پہ عمل درآمد کروانا ہے وہ آسان ہو جائے گا۔ علی طارق، یہ بتائیے گا، یہ تو تاجروں کا خیال ہے کہ ٹھیک ہے علی مجھے یہ بتائیے گا کہ تاجروں کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ جو مالز ہیں وہ اس کا ٹائم بڑھایا جائے، لیکن اگر ٹائم بڑھایا جاتا ہے تو عموماً یہ دیکھا جاتا ہے کہ لوگ شام کے اوقات میں شاپنگ کرتے ہیں، تو رش کی صورتحال تو کنٹرول نہیں ہو پائے گی، کیونکہ لوگ موسٹلی افطاری کے بعد ہی جائیں گے اور شاپنگ کریں گے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر ٹائم بڑھا دیا جائے تو SOPs پر عمل درآمد کرنا آسان ہوگا؟ جی اصل میں وجہ یہ ہے کہ اگر دیکھیں کہ اگر 9 بجے مارکیٹ کھلتی ہے اور 5 بجے تک مارکیٹ بند ہو جاتی ہے تو جو عام شہری ہے وہ یہی کرے گا کہ 5 بجے تک ہے تو جلدی جا کر سامان جو ہے لے لیا جائے، کیونکہ ایک دماغ میں چیز ہوگی کہ 5 بجے جو مارکیٹ ہے وہ بند ہو جائے گی۔ لیکن اگر ٹائم بڑھا دیا جائے تو یہ ہے کہ تھوڑا سا ریلیکس مل جائے گا عوام کو، عوام جو ہے آرام سے مارکیٹ چلی جائے گی، اور جو ایک ہفڑا تفری ہے مارکیٹ میں وہ کم ہو جائے گی، اور جو دکاندار بھی ہے وہ بھی جو SOPs پہ عمل نہیں کر رہا اس کی ان کا یہی کہنا ہے کہ ہمارے پاس ٹائم بہت تھوڑا ہے، ہم نے تھوڑے ٹائم میں زیادہ گاہک اور جو زیادہ کسٹمر ہیں ان کو ڈیل کرنا ہے، تو ہم ماسک اور سینیٹائزر وغیرہ پہ اگر لگ گئے تو پھر اتنے تھوڑے ٹائم میں ہم اپنے کسٹمر کیسے ڈیل کریں گے؟ یہ بھی ایک وجہ سامنے آ رہی ہے۔ بہت شکریہ، آپ ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے۔ تاجروں کی جانب سے یہ مطالبہ کیا گیا ہے کہ ٹائم بڑھا دیا جائے اور 5 کے بجائے رات 10 کر دیا جائے تاکہ SOPs پر آسانی سے عمل درآمد کروایا جا سکے۔
मुल्क भर में ट्रेनें कब चलेंगी, फैसला आज होगा। वज़ीर आज़म ने मुशावरत के लिए कौमी राबता कमेटी का इजलास आज तलब कर लिया। शेख रशीद रेलवे ऑपरेशन बहाल करने से मुतालिक ब्रीफिंग देंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत कौमी राबता कमेटी का इजलास आज होगा। इजलास में मुल्क भर में ट्रेनें चलाने का फैसला किया जाएगा। शेख रशीद रेलवे ऑपरेशन बहाल करने से मुतालिक ब्रीफिंग देंगे। इजलास में कोरोना वायरस की सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा, जबकि ट्रेन सर्विस के साथ बस सर्विस खोलने से मुतालिक तजावीज़ पर भी गौर होगा। अहम इजलास में लॉकडाउन में नरमी से मुस्तकिल SOPs पर अमल दरामद पर भी गौर होगा। ट्रेनें चलेंगी या नहीं उसका फैसला आज हो जाएगा। वज़ीर रेलवे शेख रशीद की जानिब से कमेटी को ब्रीफ किया जाएगा। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत कौमी राबता कमेटी का इजलास आज होगा। इजलास में मुल्क भर में ट्रेनें चलाने का फैसला किया जाएगा। शेख रशीद रेलवे ऑपरेशन बहाल करने से मुतालिक ब्रीफिंग देंगे। इजलास में कोरोना वायरस की सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा, जबकि ट्रेन सर्विस के साथ साथ बस सर्विस खोलने से मुतालिक तजावीज़ पर भी गौर होगा। अहम इजलास में लॉकडाउन में नरमी से मुस्तकिल SOPs पर अमल दरामद पर भी गौर होगा। शेख रशीद की जानिब से यह मुतालबा किया जाता रहा है कि जब एयर सर्विस खोल दी गई है तो ट्रेन सर्विस भी खोली जाए। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत कौमी राबता कमेटी का इजलास आज होगा। इजलास में मुल्क भर में ट्रेनें चलाने का फैसला किया जाएगा। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डिप्टी ब्यूरो चीफ बिलाल यमीन। बिलाल यमीन, आज कौमी राबता कमेटी का इजलास होने जा रहा है जिसमें यह फैसला किया जाएगा कि आया कि ट्रेनें चलाई जाए या ना चलाई जाए। क्या डिटेल्स हैं इस इजलास से मुतालिक आपके पास? जी, वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान की सदारत में आज जो इजलास होना है उसमें जो रेलवे हुकाम का मौक़िफ़ है कि इस आम मुख्तलिफ शहरों से ट्रेन का सफ़र शुरू किया जाए ताकि अवाम को सस्ती सवारी फराम की जा सके ईद के मौके पर और लोग ट्रेनों पर सफ़र कर सकें। लेकिन जो सूबाई हुकूमतें हैं, बिलखसूस सिंध हुकूमत, उसकी जानिब से इसकी पुरजोर मुखालिफत की जा रही है और सिंध हुकूमत की जानिब से और सूबाई हुकूमतों की जानिब से ये कहना है कि ट्रेनों पे अगर सफ़र की इजाज़त दी गई तो कोरोना की जो पेंडेमिक है उसका फैलने का शदीद ख़तरा पाया जाता है, क्योंकि काफ़ी देर तक आप एक जगह पर मौजूद रहते हैं, मुख्तलिफ लोग एक ही छोटे से एरिए में मौजूद रहते हैं। तो सूबाई हुकूमतों का ये मौक़िफ़ है, जबकि जो रेलवे के वफाकी वज़ीर शेख रशीद अहमद हैं वो इस बात पर डटे हुए हैं कि ये ट्रेनें खुलनी चाहिए, क्योंकि अगर ट्रेनें ना खुली तो जो रेल का पहिया अगर ना घूमा तो मईशत जो है उसको, रेल की मईशत को जो नुकसान पहुंच रहा है वो नाकाबिल तलाफी हो जाएगा। और इस मौके पर बहुत ज़्यादा लोग जो हैं वो एक शहर से दूसरे शहर इस सस्ती सवारी के जरिए ट्रेवल करते हैं, इसलिए महदूद तादाद में ट्रेनों को चलाने की इजाज़त दी जाएगी। जी बिलाल यमीन, ये बताइएगा, लेकिन सिंध हुकूमत की जानिब से पब्लिक ट्रांसपोर्ट ताहाल नहीं खोली गई। क्या अगर ये फैसला किया जाता है कि ट्रेनें चलाई जाएं तो क्या सिंध हुकूमत इस फैसले को ऑन करेगी? माफ कीजिएगा, थोड़ा सा ऊंचा बोलिए, आपकी आवाज जी बिलाल, मैं ये आपसे पूछ रहा हूँ कि सिंध हुकूमत की जानिब से ताहाल पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बहाल नहीं किया गया, तो अगर ट्रेनें चलाई जाती हैं, ट्रेन सर्विस बहाल की जाती है, तो क्या सिंध हुकूमत आज इस वफाकी हुकूमत के इस फैसले को ऑन करेगी? डेफिनेटली ट्रेनों ने तो सिंध में जाना है, तो क्या सिंध हुकूमत इजाजत देगी इसकी? लेकिन जिस लेवल पर ये आज डिसीजन मेकिंग होनी है उसमें वजीर आजम पाकिस्तान, चारों वज़राए आला, इसके अलावा जो पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारे हैं उनके नुमाइंदे भी उस इजलास में मौजूद होंगे और एक कौमी जो है लेवल पे एक डिसीजन लिया जाएगा। अगर डिसीजन हो गया तो यकीनन मैं समझता हूँ सिंध गवर्नमेंट भी उस पर अमल दरामद करेगी, लेकिन ताहाल जो सिंध गवर्नमेंट का मौक़िफ़ है वो यही है कि हम सिंध हुकूमत ये समझती है कि अगर ये ट्रेन के सफ़र की इजाज़त दी गई और पब्लिक ट्रांसपोर्ट को खोल दिया गया तो इससे कोरोना वायरस के फैलने में इजाफा होगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया बिलाल यमीन, आप हमारे साथ मौजूद थे। सिंध हुकूमत का मौक़िफ़ है कि ट्रेन सर्विस बहाल ना की जाए क्योंकि इससे कोरोना वबा में इजाफा हो सकता है, लेकिन शेख रशीद का मौक़िफ़ है कि ट्रेन सर्विस बहाल की जाए। उनके मुताबिक 24 करोड़ रुपए के टिकट्स फ़रोख्त वो जो मुसाफिर हैं ख़रीद चुके हैं। अगर ट्रेन सर्विस बहाल नहीं की जाती तो उन्हें भी वो रकम वापस करनी पड़ेगी।
دنیا میں کرونا کے بار جاری ہیں 3,16,000 ہلاکتیں ہو چکے ہیں 48,18,000 مریض امریکہ میں 90,978 برطانیہ میں 34,638 اٹلی میں 31,908 اسپین میں 27,650 جبکہ فرانس میں 28,108 جرمنی میں 8,049 ہالینڈ میں 5,680 اموات ہو چکی ہیں کرونا وائرس سے پوری دنیا میں ہلاکتوں کی تعداد 3,16,000 سے تجاوز کر گئی ہے عالمی سطح پر کورونا سے متاثرہ افراد کی تعداد 48,01,000 سے زائد ہو گئی ہے اور اب تک 18,58,000 سے زائد افراد کورونا کو شکست بھی دے چکے ہیں امریکہ میں کرونا وائرس سے متاثرہ افراد کی تعداد 15,27,000 سے بڑھ گئی ہے جبکہ 90,900 سے زائد اموات ریکارڈ کی جا چکی ہیں اسپین میں کرونا سے متاثرہ افراد کی تعداد 2,27,000 سے زائد ہو گئی ہے اسی طرح اسپین میں جاں بحق ہونے والوں کی کل تعداد 27,600 سے بڑھ گئی ہے اٹلی میں کرونا سے متاثرہ افراد کی تعداد 2,25,000 سے زائد ہو گئی ہے جبکہ جاں بحق ہونے والوں کی کل تعداد 31,900 سے زائد ہو گئی ہے برطانیہ میں کرونا سے متاثرہ مریضوں کی تعداد 2,43,000 سے زائد ہے اعداد و شمار کے مطابق برطانیہ میں 34,600 سے زائد افراد ہلاک ہو گئے ہیں فرانس میں 1,79,000 سے زائد افراد اب تک کرونا وائرس سے متاثر ہو چکے ہیں اعداد و شمار کے مطابق جاں بحق ہونے والوں کی کل تعداد 28,100 سے بڑھ گئی ہے کچھ دیگر خبریں شامل کرتے ہیں فلور ملز ایسوسی ایشن نے آج سے غیر معینہ مدت تک کے لیے مکمل ہڑتال کا اعلان کر دیا ٹرانسپورٹرز کی جانب سے پبلک ٹرانسپورٹ نہ چلانے کے اعلان کے بعد حکومت کو نئی مشکل نے گھیر لیا فلور ملز ایسوسی ایشن نے غیر معینہ مدت کے لیے مکمل ہڑتال کا اعلان کر دیا مرکزی چیئرمین فلور ملز ایسوسی ایشن عاصم رضا کہتے ہیں کہ ملتان کے ملز میں 120 بوری گندم بھی اٹھا لی گئی ہے ہماری مل سے گندم اٹھائی جا رہی ہے حکومت مطالبات سے متعلق یقین دہانی کرا دے کہ ہم کام کرنے کو تیار ہیں عاصم رضا نے کہا کہ پہلے ہی مارکیٹ میں آٹا نہیں پنڈی اور لاہور کے علاوہ کسی شہر میں پرمٹ ہی نہیں دیا گیا خبروں کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں دفتر خارجہ نے عالمی برادری سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ ہندوستان پر دباؤ ڈالے کہ وہ خطے کے امن و استحکام کے مفاد میں ذمہ دارانہ طرز عمل کا مظاہرہ کرے پاکستان نے ملک کے خلاف بھارتی فوج کے سربراہ کے حالیہ بیانات اور دھمکیوں کو مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ پروپیگنڈا بھارت کی ان بھونڈی کوششوں کا حصہ ہے جس کے ذریعے وہ دنیا کی توجہ مقبوضہ کشمیر میں اپنی ریاستی دہشت گردی اور انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں سے ہٹانا چاہتا ہے دفتر خارجہ کے ترجمان نے اپنے ایک بیان میں کہا کہ بھارت کو درپیش مقامی کشمیری مزاحمت کشمیریوں پر ڈھائے جانے والے مظالم کا نتیجہ ہے حق خود ارادیت کے حصول کے لیے کشمیریوں کو منصفانہ جدوجہد کو دہشت گردی قرار دینے کی بھارت کی شرانگیزی کوششوں پر ہرگز کامیاب نہیں ہوگی ترجمان نے عالمی برادری سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ اس صورتحال کا نوٹس لیتے ہوئے بھارت پر دباؤ ڈالے کہ وہ خطے کے امن و استحکام کے مفاد میں ذمہ دارانہ طرز عمل کا مظاہرہ کرے لاہور کے علاقے گرین ٹاؤن میں الخدمت فاؤنڈیشن نے مستحق لوگوں کو عید پیکج دینے کی تقریب کا انعقاد کیا لوگوں کی بڑی تعداد میں شرکت الخدمت فاؤنڈیشن کے عہدیداران کی بھی شرکت دیکھتے ہیں علی طارق کی رپورٹ الخدمت فاؤنڈیشن نے 4 روز میں 2000 عید پیکج مستحق لوگوں میں تقسیم کیا عید پیکج میں چینی آٹا گھی سوئیاں موجود تھیں الخدمت کے سینئر نائب صدر سید احسان اللہ وقاص کا کہنا تھا کہ ہم نے سفید پوش طبقے کو باعزت طریقے سے راشن تقسیم کیا ہے ہر سال رمضان المبارک میں رمضان گفٹ کے نام سے مسلمانوں کے لیے راشن تقسیم کرتے ہیں اور عید گفٹ کے نام سے اور کرسمس گفٹ کے نام سے کرسچنز کو
क्रिसमस के मौका पर हम तकसीम करते हैं। ये तकरीबन 2000 राशन जहां से हम तकसीम कर रहे हैं। आज रोजाना 500 कर रहे हैं, आज चौथा दिन है हमारा। अलखिदमत के कारकुनों का कहना है कि ये एक नेकी का काम है। खिदमत के जो लोगों के वर्किंग जो वॉलंटियर ऊपर काम कर रहे हैं, हमने काफ़ी लोगों को जो यहाँ पे राशन तकसीम किया और ये यकीनन तौर पर दिल की बड़ी खुशी होती है लोगों की खिदमत करके। जो लोग इस तरह के मुस्तहक हैं, हम उन तक घर घर जाके राशन पहुँचा रहे हैं। तकरीब में बड़ी तादाद में मुस्तहिक लोगों ने शिरकत की। इस मौके पर जनूबी लाहौर के अमीर जखालत भट्ट का भी कहना था कि सबसे बड़ी नेकी अल्लाह की मखलूक की खिदमत करना है। कोरोना शुरू हुई है तब से लेके आज तक हमने बिल्कुल दिन रात काम किया है, गरीबों तक राशन पहुंचाया है और मजीद भी कर रहे हैं और बहुत खुशी होती है कि जमात इस्लामी अल खिदमत फाउंडेशन के तहत काम कर रहे हैं। तकरीब में मुस्तहिक लोगों ने राशन लेकर खुशी का इजहार किया, जबकि अल खिदमत का कहना है कि मुखय्यर हज़रात भी इस खैर के काम में हिस्सा डालें। अल खिदमत फाउंडेशन ने 4 दिनों में 2000 ईद पैकेज मुस्तहिक लोगों को देकर उनके चेहरों पर खुशी बखेर दी। अल खिदमत फाउंडेशन के कारकुनों का कहना है कि ये नेकी का काम है और इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए। कैमरामैन मोहम्मद फरूक के साथ अली तारिक, टीवी टुडे, लाहौर। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।